کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اس طرف فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی سپلیمنٹس لینے ہیں, ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کیا نہیں کھانا, تو کیا اس کے نقصانات تو نہیں ہو رہے ہیں بجائے فائدہ ہونے کے؟ اور جب آپ جم جا رہے ہیں, آپ اگر جم جا کے آپ سپلیمنٹس یوز کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے سپلیمنٹس یوز کر رہے ہیں, پروٹین لے رہے ہیں, کریٹین لے رہے ہیں, پری ورک آؤٹ لے رہے ہیں, ایک ٹائم پہ سب کچھ ہی لے رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹرینر نے آپ کو ریکمینڈ کیا, اور آپ کا ٹرینر خود اب ایک 19-18 ایئرز اولڈ گائے ہے, obviously he's not a doctor. چلیں جی, اسی پر تمام تر صورتحال پر بہت طویل گفتگو اور اچھی انالیٹیکل کرٹیکل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو امیزنگ گیسٹ. فرسٹ آف وی ہیو ڈاکٹر ندیم نعیم, اسسٹنٹ پروفیسر اینڈوکرینالوجی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم نعیم صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. دین وی ہیو فٹنس ایکسپرٹ سمی شیخ صاحب. بہت شکریہ سمی, آپ نے پروگرام کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر؟ کوئی ایجنگ ٹریٹمنٹ, کوئی آئی وی ڈرپ لگوانا, وائٹامنس ڈی کی یا گلوٹیتھیون کی ڈرپ لگوانا, کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے اپنی انٹرنل ہیلتھ کے بارے میں جانیں؟ دیکھیں, اگر میں اس کو بہت سمپل کروں نا, پیناڈول گولی لینے سے پہلے بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے زیادہ لیور فیلئر کے کیسز پیناڈول کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو ہم نے گھر میں سب نے رکھی ہوتی ہے, بخار ہوا اور اٹھا کے کھا لیتے ہیں. اگر آپ اوور ٹاکسیسٹی کر لیں, اوور ڈوز کر لیں, تو پیناڈول کی وجہ سے لیور فیلئر ہو سکتا ہے. کوئی بھی میڈیسن, کوئی بھی ڈرگ اگر آپ لے رہے ہیں, ویدر اٹس FDA اپرووڈ یا آج کل نیوٹراسیوٹیکلس کا بڑا دور ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم نیوٹراسیوٹیکلس کھا رہے ہیں, بہت ساری کمپنیز نے لانچ کی ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو اس میں ایک بڑا, اکثر میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ جو ڈرگ کام کرتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, جو ڈرگ کام ہی نہیں کرتی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو کوئی بھی ڈرگ آپ لے رہے ہیں, ویدر اٹس اے نیوٹراسیوٹیکل, ویدر اٹس یور نارمل ڈرگ, اس کو لینے سے پہلے آپ کو اپنی بیسک ہیلتھ نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے, بیسک ہیلتھ کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے. انفیکٹ اگر میں اس کو اور زیادہ سمپل کروں, ایون اگر آپ دوڑ بھی رہے ہیں تو دوڑنے سے پہلے بھی آپ کو کم سے کم یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کو ہائپرٹروفک آبسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی تو نہیں ہے. ہمارے ایک بہت مشہور کرکٹر تھے, پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی کرکٹ کھیلتے ہوئے, دوڑتے ہوئے. اب اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ ان کو ایک بیماری تھی جسے ہم ہائپرٹروفک آبسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں. اس کے اندر منع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایکسرشن نہیں کرنی ہے, بیسک ہیلتھ بیسک ہیلتھ چیک ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپ کوئی نہ کوئی ڈرگ لے سکتے ہیں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے آئی وی گلوٹاتھیون, یہ تو ہم ہرگز ریکمینڈ نہیں کرتے, اس پہ ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے. لیکن آپ کے سوال کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اگر میں کہوں کہ کیا آپ کو کسی ٹیسٹ, کسی چیک اپ کی ضرورت ہے کچھ بھی لینے سے پہلے, تو پانی پینے اور کھانے کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایڈڈ چیز اپنے جسم میں لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیسک چیز کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے یا نیوٹرل ہے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحت مند ہے. فار انسٹنس, اگر سمی ہے یہ 1 گھنٹا کارڈیو کر سکتے ہیں, تو مجھے لگے گا کہ میں بھی 1 گھنٹا کارڈیو کر سکتا ہوں, میرے لیے یہ صحت مند ہے کیونکہ میں بھی لڑکا ہوں. اب سمی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ obviously جم ٹرینر ہیں, جم ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ کے پاس جب لڑکے آتے ہیں پہلی فرمائش کیا ہوتی ہے ان کی؟ سب سے پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ لائک, اب جیسے میں اپنی بات کروں, مجھے 9 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. میں 9 ایئرز سے کر رہا ہوں, مطلب ورک آؤٹ کر رہا ہوں, کنٹینیوسلی کر رہا ہوں, بالکل کوئی میرا بریک نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ جو بگنر آتے ہیں وہ آتے ہیں سب سے پہلے بولتے ہیں مجھے آپ کی طرح بننا ہے, آپ کی جیسا. اور اب میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا میری طرح بننے میں, تو میں 3 سے 2 مہینے کیسے لگ سکتے ہیں. اب وہ بولتے ہیں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں کہ ہم لوگ کوئی پروٹین لے لیں یا اس طرح سے. پروٹین بھی آپ کنزیوم کرتے تو وہ آپ کو ایک دم سے اتنے بڑے مسلز آپ کے نہیں بن سکتے کبھی بھی, تو وہ پھر جاتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں. اور وہ جو شارٹ کٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, جو کائنڈ آف ڈرگز ہوتے ہیں, اور لائک ہمارے جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں لائک, لیکن پراپر پریکاشن کے ساتھ. تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بس 2 مہینے کے اندر جو ہے نا انہیں کی طرح بن جائیں فوراً. اچھا سمی, ہم چاہے کسی چھوٹے جم میں جائیں یا کسی بڑے جم میں جائیں, کسی استاد والے جم میں جائیں یا کسی سر والے جم میں جائیں, انٹر ہوتے ساتھ ہی دا فرسٹ تھنگ وی کم اکراس کاؤنٹر کے اوپر, وہاں پر ایسے مسلز والے ڈبے پڑے ہوتے ہیں, کوئی پروٹین ہے آئسولیٹڈ ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی کریٹین ہے, کوئی پری ورک آؤٹ ہے. ٹرینر کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ پاؤڈر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہر کسی کی باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب جیسے میں ہوں, اگر میں اگر 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں نا, تو مجھے پروٹین کی ضرورت تو ہے ہی ہے. پروٹین کی ضرورت سب کو ہے, جتنی بھی ہیومن باڈیز ہیں ہماری, ان سب کو پروٹین کی ضرورت ہے, کیونکہ پروٹین سے ہمیں مسل پرووائڈ کرتا ہے پروٹین ہمارا. ٹھیک ہے, باقی اگر ہم بات کریں کریٹین کی, پری ورک آؤٹ کی, وہ ہر کسی کی انٹینسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی انٹینسٹی اویل کر سکتا ہے اپنی باڈی کے اوپر. تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ کریٹین کی طرف جاتے ہیں, اور کریٹین
آئی تھنک میری نظر میں سیفسٹ ہے ابھی ریسرچ کے حساب سے کہ کریٹین جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. بٹ پری ورک آؤٹ جو ہے وہ ڈینجرس ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس کے اندر کیفین ہوتا ہے, اور کیفین ایڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سلیپنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دیتے ہیں. بٹ گلی محلوں میں تو ایک ہی پاؤڈر سب گلی محلوں میں آج کل انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو لڑکے لگا رہے ہوتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ گلی محلے والے جو جمز ہیں نا, ان کے اندر جو استاد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ انہوں نے اپنے پاس سے چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے, اب وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ بس تم یہ چیز کھا لو, پوچھنا مت کہ اس کے اندر کیا ہے. اب وہ چاہے اس کے اندر کچھ بھی ڈال رہے ہوں, جتنا بھی ٹریش ہے سارا وہ ان کے اندر ڈال رہے ہوں, اور اسی کی وجہ سے پھر جو یہ ڈیتھس ہوتی ہیں ساری, اور ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بات گلی محلوں تک نہیں رہی, اب ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے جم ہیں وہاں پر آن لائن بھی ہم چیزیں یہ ساری اویلیبل ہیں, اس طرح کی سپلیمنٹس بھی اویلیبل. ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں یہ جو پاؤڈرز ہیں ان کے اندر ہے کیا؟ پروٹین پاؤڈر کے اندر بیسکلی ہوتا کیا؟ ان کی قیمتیں آپ دیکھیں 25,000 تک ان کی قیمت ہے. 25,000 44,000. اب آپ بتائیں اس میں ہے کیا؟ جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں نا, ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے. سیریسلی میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں, پوری دنیا کے اندر نیوٹراسیوٹیکلز کا کوئی سپرویژن نہیں. تو یہ افیکٹو کیسے ہے پھر؟ ہاں, اب سوال ہے کہ افیکٹو کیسے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ڈلی ہوئی ہیں جو کہ بیٹر ہیں, جیسے کریٹین انہوں نے کہا. اچھا, جیسے میں دوبارہ اپنی کوئی بات ریپیٹ کروں گا کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو کام کرتی ہے اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. یہ کہنا کہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. پانی کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. کریٹین کچھ لیول تک کارسینوجینک بھی ہے, وہ کینسر بھی کروا سکتا ہے. یہ کریٹین میں اپرووڈ ہے یہ بات, لیکن وہ اتنا زیادہ منیمل ہے کہ کریٹین کو کمپیریٹیولی, جیسے سر نے کہا کہ سیف ہے, ہم کمپیریٹیولی لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیں تو وہ سیف ہے. اچھا, یہ اس میں کیا ڈلا ہوا ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, یوزلی میلز میں ہوتا ہے. اب میلز کا مسلس بھی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز, میل کی بونس بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں بیکاز آف دیٹ ہارمون. میل سیکشل کیریکٹرسٹکس بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو میل کو مسلس بھی دیتا ہے اور انرجی بھی دیتا ہے, ساری چیزیں دیتا ہے. تو انہوں نے پھر اس ہارمون کے ڈفرنٹ اینالاگس بنائے, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسے اینالاگس ہیں جو اورل کھائے جاتے ہیں, تو انہوں نے وہ اس پاؤڈر کے اندر ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو یہ اینالاگس ڈلے ہوتے ہیں ایک بات. یا پھر انجیکٹیبل فارم میں 250 روپے کا ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن آتا ہے, آپ وہ انجیکٹیبل فارمیسی پہ آپ کو شارٹ کٹ ہے, 250 روپے کا سپر شارٹ کٹ ہے. سپر شارٹ کٹ ہے جس سے آپ کی باقی آرگن اب سوال یہ ہے کہ آپ کے 2-3 جسم میں ویکس کے اندر ریزلٹس مل جاتے ہیں. اب ٹیسٹوسٹیرون آلریڈی میرے جسم میں نارمل موجود ہے, ٹھیک ہے. میں جو ایکسٹرا ٹیسٹوسٹیرون لینا شروع کر دوں گا تو سب سے پہلے تو وہ ایسٹروجن میں, فیمیل ہارمون میں کنورٹ ہوگا, اور جو آپ کا نارمل ٹیسٹوسٹیرون بن رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا جنریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے. یعنی جب میں اس کو بند کروں گا تو پھر انفرٹیلٹی ہوگی, سیکشل ویکنیس ہوگی, میل کیریکٹرسٹکس جانا شروع ہو جائیں گی. پھر وہ بھاگتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کیا تھا. لیکن یہ تو مائنر سائڈ افیکٹس ہیں. اگر میں ان کو مائنر کہہ رہا ہوں تو میجر کیا ہے؟ میجر کے اندر آتا ہے بلڈ پریشر ہونا, کولیسٹرول بڑھنا, دل کا دورہ ہونا, فالج کا حملہ ہونا, ایریتھمیاز ہونا, اور سڈن کارڈک ڈیتھ ہونا. یہ ساری سائڈ افیکٹس ہیں اینابولک اسٹیرائڈس کے. ہم ان کو بیسکلی اینابولک اسٹیرائڈس کہتے ہیں. اچھا, اینابولک اسٹیرائڈس پکڑے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ جو واڈا کرتے ہیں نا آج کے, جی وہ کسی کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اس کو یوز نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے کیا سوچا, جو ہمارے انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کو پکڑنا بھی مشکل ہے. تو پھر انہوں نے سامس بنائے, ٹھیک ہے, سلیکٹیو اینڈروجن ریسپٹر ماڈیولیٹرز. اس کو یہ لیبل کیا گیا کہ اس میں اینابولک اسٹیرائڈ کے سائڈ افیکٹ کم ہے. اچھا, ٹیسٹوسٹیرون والے سائڈ افیکٹ واقعی اس کے اندر کم ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹوسٹیرون جو میل آرگنز کے اوپر جو ٹیسٹوسٹیرون ایریا ہے اس ریسپٹر پہ ورک نہیں کرتے, لیکن باقی ہر جگہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ جو سرمز ہیں کس شکل میں آتے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح انجیکٹیبلز بھی آتے ہیں, اورلز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں MK677 آتا ہے, انجیکٹیبل کرتے ہیں کیونکہ وہ جلدی ڈرین ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک تو لوگ جو ہیں وہ اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کراتے, ڈرتے ہیں لوگ ہاسپٹل کی طرف جانے سے. 60% کے قریب ایک نمبر آیا ہے. ایک تو ہمارے یہاں ڈائبٹکس پیشنٹ بہت ہیں, دوسرے ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ بہت ہیں. وداؤٹ گیٹنگ کنسلٹیڈ ود دا ڈاکٹر, ویسے ہی جگر ان کا افیکٹڈ ہے, اور وہ اگر یہ چیزیں کھانا شروع کر دیں اپنی باڈی مسلز بنانے کے لیے, تو پھر کیا ریزلٹ ہوگا؟ جیسے وہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سرمز کو اگر لے کے آگے چلے نا, تو سرمز کے اگر ہم میل کیریکٹرسٹکس والے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں تو اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ اور زیادہ ہیں. وہی ہیپیٹوٹاکسیسٹی, جگر کا خراب ہونا, کارڈک ایریتھمیا, سڈن کارڈک ڈیتھ کا ہونا, کولیسٹرول کا بڑھ جانا. اسی وجہ سے سرمز کو آئے ہوئے دنیا کے اندر تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے یعنی انرجی بوسٹرز کے طور پہ اپروو نہیں ہوئے, کے لیے وہ یوز نہیں کر رہے, دوسرے کاموں کے لیے, اور وہ اپروو بھی نہیں ہوئے کسی چیز کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں, آج کل خواتین میں بھی بڑا فیشن ہے, گورا ہونا ہے, خوبصورت دکھنا ہے, بہت بہترین اسکن چاہیے, اس کے لیے گورے ہونے کے انجیکشن, دبلا ہونا ہے, بہت ہی لین اور تھن دکھنا ہے, پتہ نہیں کون کون سے آئی وی ڈرپس لگ رہے ہیں.
اور وہ کسی کو کنسلٹ نہیں ہو رہا کیونکہ میری دوست نے کرایا ہے, فلاں ماڈل ایسی دکھتی ہے, فلاں ایکٹریس ایسی دکھتی ہے. سو یہ بھی کیا آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں؟ اور سپلیمنٹس کا بھی بتا دیں, وائٹامن اے بی سی ڈی کیا کیا لوگ استعمال نہیں کرتے. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, شی واز 110 kg. ڈاکٹر صاحب اس کو ڈائبٹیز بھی ہو رہی تھی, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بتائیں. ہمارا جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایجوکیشن دیتے ہیں, پھر ڈائٹ بتاتے ہیں, ڈائٹیشین ہماری دیتی ہیں, پھر فزیکل ایکٹیویٹی کا بتاتے ہیں, اس کے بعد باری آتی ہے ڈرگس کی. اچھا یہ نا ایک دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے ہم لوگ. یہ جو ویٹ لاس انجیکشنز ہیں, ایک ایکسٹریم یہ کہتی ہے کہ یہ برے ہیں, بس یہ کسی کو نہیں لگانے. اچھا دوسری ایکسٹریم یہ کہتی ہے نہیں بہت اچھے ہیں, سب کو لگانے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اپرووڈ ہیں پوری دنیا میں ویٹ لاس کے. اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. اگر ہم سیماگلوٹائڈ کی بات کریں, اس چیز کو اگر ایکسیڈ نہ کریں اپنے ایکچوئل پیشنٹ میں, جس پیشنٹ کے اندر اپرووڈ ہے, جس پیشنٹ کے اندر کوئی فیملی ہسٹری تھائرائڈ کینسر کی نہیں ہے, جس پیشنٹ میں کوئی ہسٹری پینکریاٹائٹس کی نہیں ہے, جس پیشنٹ کے اندر بلائنڈنس کا رسک کم ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ انجیکشن کروا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ہسٹری لیں گے, ہم پیشنٹ کو پراپر اپروو کریں گے کہ بھئی یہ انجیکشن لگانا ہے, تو وہ ونڈرفل ڈرگ ہے. اچھا وہی پیشنٹ, بات آپ کی کہ آئی وی انجیکشن کی بات ہو رہی تھی, تو وہ آئی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ایستھیٹک کلینک میں 35,000 روپے دیے اور انہوں نے مجھے کوئی آئی وی ڈرپ لگائی, اور وہ آئی وی ڈرپ سے میرا 1 کلو بھی وزن کم نہیں ہوا. اب یہ آئی وی ڈرپس کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ گونیڈوٹروفنس ہیں. گونیڈوٹروفنس ہمارے ایسے ہارمونس ہیں جو برین سے ریلیز ہوتے ہیں, اور ریلیز ہو کے ہمارے نارمل ہارمونس کو, جو جیسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کی بات کر رہے ہیں میلز کے اندر, فیمیل میں ایسٹروجن کی بات کریں, ان لوگوں کو ان ہارمونس کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اب آپ الگ سے گونیڈوٹروفن دینا شروع کر دو. ہم لوگ گونیڈوٹروفن پتہ ہے کس چیز کے لیے دیتے ہیں؟ انفرٹیلٹی کے لیے. انفرٹیلٹی کی ٹریٹمنٹ والا انجیکشن ویٹ لاس کے لیے دیا جا رہا ہے, جو دنیا میں کہیں اپروو نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ 1,000 کا انجیکشن آتا ہے, آپ نے ڈرپ میں ڈالا, 200-250 کی ڈرپ ہے, اور آپ نے 35,000 روپے لے لیے اس سے وہ انجیکشن لگانے کے, جس نے ویٹ بھی کم نہیں. اور اسی طرح سے ایک اور بھی بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ فار انسٹنس میرا کوئی فلاں دوست ہے, فیملی ممبر وٹامن ڈی استعمال کر رہا ہے, فلاں ڈی, میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا. میں کہیں پر جاتا ہوں, کس دن مجھے ٹانگ میں درد ہوتی ہے یا کندھے میں درد ہوتی ہے, تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ڈی استعمال کرو, اور پھر میں وہ استعمال کرتا ہی رہتا ہوں. تمہیں ڈیفیشنسی ہے فلاں ڈی کی, تمہیں اس وٹامن کی ڈیفیشنسی, تم کھاؤ اور بس کھاتے رہو. اور میں ملٹی وٹامن آرڈر کرتا ہوں یا جا کے خریدتا ہوں 2,500-3,000 کی, اور میں اگلے 3 مہینے وٹامن کھائی جا رہا ہوں. کیلشیم کی ٹیبلٹس کھانے کے مشورے. کیلشیم سے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, میگنیشیم. آج کل میرے پاس ہر پیشنٹ ایف ایم پہ چل رہا ہے, ٹی وی پہ چل رہا ہے, میگنیشیم شروع کر رہے ہیں. ہر پیشنٹ نے میگنیشیم کا ٹیسٹ کرایا ہوتا ہے, اینڈ بلیو می ایک بھی پیشنٹ, اور میں کوئی 100+ پیشنٹ دیکھتا ہوں روزانہ, ایک بھی پیشنٹ نے میگنیشیم کا لو لیول نہیں دکھایا کسی ٹیسٹ کے اندر. میگنیشیم ڈیفیشنسی اتنی ان کامن ہے, لیکن صرف ٹی وی کے اوپر, ایف ایم کے اوپر وہ ایڈ کی وجہ سے ہر کوئی میگنیشیم آرڈر کیے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. وائٹامن ڈی کی آپ نے بات کی, وائٹامن ڈی ٹاکسیسٹی اتنی کامن ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آ کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, وائٹامن ڈی لیول 120, 130, 140, سیویئر مسل کریمپس ہو رہے ہیں, کیلشیم لیول بہت بڑا ہوا ہے, پیشنٹ کو ایون جان کے لالے پڑ جاتے ہیں صرف وائٹامن ڈی ایکسٹرا لینے کی وجہ سے. 2-2 لاکھ یونٹ کے کیپسول جو ہیں ہم 6 مہینے کھا رہے ہیں ویکلی, حالانکہ جو میگزیمم ڈوز جو پوری دنیا میں اپروو ہے وہ آپ 6 مہینے میں 6 لاکھ سے اوپر نہیں کھا سکتے, اور ہم لوگ 2-2 لاکھ کا ویکلی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو 6-6 مہینے کھاتے لیتے ہیں, وہ جا کے ڈوز بن جاتی ہے کوئی 80-90 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ, تو سارے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. سمی, کمنگ ٹوورڈز یو, ایک اور کانسیپٹ ہے ہمارے جم میں, کانسیپٹ نہیں بلکہ کلچر ہے جمز کا. آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے, آدھے گھنٹے کے لیے کارڈیو کر رہے ہوں گے, انکلائن 5, اور آپ کی سپیڈ ہوگی 5.5. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے, کمال کارڈیو چل رہا ہے. میں کہتا ہوں میں نے کبھی کی نہیں ہے, میرا آج فرسٹ ڈے ہے, میں کہوں گا لیکن میں انکلائن 6 پہ رکھ کے 6 سپیڈ پہ کروں گا اور 1 گھنٹہ کروں گا. جب اس طرح کے کلائنٹس, اچھا اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے, ایگو لفٹنگ کرتے ہیں لوگ, 150 کی پلیٹس لگا کے لفٹ کر رہے ہیں, اور میں جا کے دیکھوں گا یار بوائے کی باڈی بڑی کمال ہے, اسٹوری ڈالنی ہوتی ہے نا انسٹاگرام پہ. آج کل ابھی ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم لوگ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں. شادیاں تک انسٹاگرام کے لیے ہو رہی ہیں, سب کچھ ہمارا اسٹوریز میں ڈالیں. آپ لوگ یا کلائنٹس ریزسٹ کرتے ہیں جیسے کہ بھائی کر لوں گا میں. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو آئی کین لفٹ 150 kg بہت ایزیلی, ٹھیک ہے, کیونکہ میری باڈی اس چیز کو بیئر کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر مجھے آ کے بول رہا ہے کہ مجھے اتنا کرنا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں کہ ہم دونوں کے اندر کتنا زیادہ ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ہر کوئی ہر چیز سیم نہیں کر سکتا. اب جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے برابر میں, یہ ڈاکٹر ہیں, میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کی فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, میری بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اسی طریقے سے ہماری جو باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہر کوئی ایک جیسی چیزیں نہیں کر سکتا کبھی بھی. تو وہاں پہ آ کے ان کو ویٹ بھی لفٹ کرنا ہوتا ہے, ہیوی ویٹ لفٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو کارڈیو بھی کرنا ہے, سب کچھ ان کو کرنا ہے. لیکن پھر جب بعد میں پرابلمز ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹرینرز کے پاس ہی آ کے بولتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا.
اب ان کو جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ لائک جب ایک چیز سے ہم لوگ روک رہے ہیں تو بولتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگ کر لیں گے آرام سے, اور یہ بھاگنا ہی تو ہے اور اس طریقے سے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ جب ایکسیڈ کر رہے ہو ایک چیز کے اندر تو اس کے جو آپ کو ریٹرن میں افیکٹس آئیں گے وہ کس طریقے سے آئیں گے, تو وہ چیز سے رکتے نہیں ہیں. ابھی خاص طور سے یہ جو جینزی ہیں کائنڈ آف, یہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کے اندر جو ہے نا ایوریج 15 ایئر اولڈ 17 ایئر اولڈ فٹنس فریک اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب, ہارٹ کی ہیلتھ کی, ہارٹ مسلس کی بات کر لیتے ہیں. ایک ایج ہے 20 کی آپ کی, ایک ہے 30 کی, ایک ہے 40 کی. اب ہر ایج کے لوگ اب جم جانا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی کہا جاتا ہے 40 کے بعد تو آپ نے لازمی جم جوائن کرنا ہے. اب آپ ہائی انٹینسو ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کے مسلز ہارٹ کے کمزور ہیں اور وہ آپ کی پلس جا رہی ہے جی 160 165, تو اس کے افیکٹ کیا پڑتے ہیں پھر؟ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ہارٹ واقعی کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ میں اگر 40 کا ہوں تو میرا ہارٹ کمزور چیک تو کرائی نہیں ہے نا, نہیں کرائی نا. اچھا, اس قسم کے لوگ ڈیفینیٹلی بہت گریڈڈ کمپلیکیشنز میں جا سکتے ہیں. اچھا, دوسرے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ہارٹ نارمل ہوتے ہیں, جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ اپنے ٹیسٹ کرا لیں تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی آپ اس لیول تک پہنچ جائیں جس لیول تک سر پہنچے. یہ ایک کانسیپٹ پرانا کہ جی 18 سال کی عمر میں آپ نے جم شروع کیا تھا تو تبھی آپ باڈی بلڈر بن سکتے ہیں. اب یہ دنیا سے آبسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. 60 ایئرس کے بھی باڈی بلڈر ہیں, 65 70 ایئرس کے بھی باڈی بلڈر ہیں. اگین میں وہی بات کروں گا نا, دو فرق نہیں پڑتا ہے. ایک وہ ایکسٹریم ہے جن کی ہارٹ کی ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے, جن کے لیور کی ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے. اور اگین آپ کی نے جیسے بات کی کہ چیک کروانا ضروری ہے کچھ بھی لینے سے پہلے, جو ایکسٹرا چیز لے رہے ہیں, ایون جم جوائن کرنے سے پہلے. بہت آسان ہے. دیکھیں ہارٹ کی ہیلتھ کے بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک BNP لیولز کروا لیں, BNP لیولز, اور ایک ہارٹ کا ایکو کروا لیں تو اس سے آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کی 90% چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ایکو میں ہارٹ کا اسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے, اور BNP لیول بیسکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کے اندر کسی بھی قسم کا فیلیور تو نہیں ہے. یعنی اچھا, اگر آپ تھوڑا سا ہم اسے دوبارہ سے سمرائز کر دیں کہ ہم جم جانے سے پہلے, کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے کون سے ٹیسٹ کروائیں؟ دیکھیں بیس لائن تو ضرور کروائیں. بیس لائن کے اندر آپ کا بلڈ کتنا ہے, آپ کے اندر آپ کا کڈنیز کی ہیلتھ کیا ہے, یوریا کریٹینن کرا لیا, لیور کی ہیلتھ کیا ہے, آپ نے LFT کروا لیا, شوگرز کے ٹیسٹ کرا لیے, ٹھیک ہے, یہ تو بیس لائن ہو گئے. پلس ہارٹ کے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے, اور ہارٹ کے ٹیسٹ میں اگر آپ 40 پلس ہیں, انفیکٹ میں تو کہتا ہوں اگر آپ 40 پلس نہیں بھی ہیں, آپ اسٹل جم جوائن کر رہے ہیں, تب بھی اگر آپ ہارٹ کا ایک ایکو کروا لیں گے, ایکو کارڈیوگرافی, جو ہارٹ کے اسٹرکچر کے بارے, جو میں کہہ رہا تھا نا, حکم کہتے ہیں ہم اس کو, ہائپرٹروفک آبسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی. اگر خدا نہ کرے وہ بیماری تھی اور آپ نے ایکسٹریم ایگزرشن کر لی تو ڈائریکٹ سڈن کارڈک ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور وہ اس کا پتہ بھی آپ کو ایکو میں چلے گا. اور ایکو کے علاوہ ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم BNP کہتے ہیں, BNP, ٹھیک ہے. یہ BNP ٹیسٹ ہمیں نا ہارٹ کے بارے میں بہت انفارمیشن دے دیتا ہے. تو ضروری نہیں کہ مہنگے ٹیسٹ کرائیں, یہ سارے ٹیسٹ بھی اگر میں ملا دوں تو 15 سے 20 ہزار کے اندر سب کے سب ٹیسٹ ہو جائیں گے. آپ کی پوری اسٹرکچر کا پتہ چل جاتا ہے, ہارٹ کے, لیور کے, کڈنیز کے. اس کے بعد آپ اپنے جم ٹرینر کے پاس جائیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ہی دن, پہلے دن سے ہی آپ شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ پٹھا کھچ گیا پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز آپ نے کہی تھی اور میں نے جو ہے 1 گھنٹہ شروع کر دیا, اب دیکھیں میرے پٹھے کی کیا حالت ہوگی. سلولی گریجولی, آہستہ آہستہ کر کے, دنیا میں ہر چیز سلولی ہوتی ہے. مجھے اینڈوکرائن بننے کے اندر 11 سال لگے, MBBS کے علاوہ. پہلے MBBS, پھر FCPS میڈیسن, پھر FCPS اینڈو, پھر MRCP اینڈو, پھر کہیں جا کے میں اینڈوکرائن بناؤں. اب میں کہوں کہ میں 15 دن کے اندر ہارمون سیکھتا ہوں, ایسا پاسبل نہیں ہے. ان کی فیلڈ بھی اسی طرح ہے. آپ کو جم ٹرینر بننے میں, آپ کو باڈی بلڈر بننے میں 9 سے 10 سال تو لگیں گے, اور اگر آپ شارٹ کٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی پہ نقصان ہوگا. رائٹ, بالکل. سمی, لاسٹلی آپ کے پاس آؤں گا. کچھ فیملی میں بھی چیزیں ہوتی ہیں, جینز بڑی میٹر کرتی ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, سیلف لو بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ ہیں, آپ کی رنگ شکل, آپ اس کو ویسے ایکسیپٹ کریں. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر, فار انسٹنس میری فیملی کی اگر بات کی جائے تو ہماری پوری فیملی میں اوبیسٹی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور سب کی ویسٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ 30, 35, 38 اس طرح کر کے ہیں. میں اگر کہوں کہ میں نے ود ان 6 months 28 پہ جانا ہے, پاسبل نہیں ہے, اس کے آس پاس نہیں جا سکتا ہوں. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں, لوگ بہت کھاتے ہیں, مطلب وہ بالکل فیٹ کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سیلف لو, کتنا امپورٹنٹ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا. دیکھیں اگر یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں نا ہم لوگ تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب میری ویسٹ ہے 32 ہے میری ویسٹ, ٹھیک ہے, اور ایک کوئی آتا ہے اس کی ویسٹ 42 ہے, تو وہ مجھے آ کے بولتا ہے کہ بھائی 32 ویسٹ مجھے کرنی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, وہ اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتا کسی بھی, مطلب پاسبل ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کا باڈی اناٹمی جو ہے وہ اس طریقے کی ہے, باڈی اسٹرکچر اس کا طرح کا ہے کہ میں اس کو چاہ کے بھی نہیں لے کے آ سکتا. تو مطلب آپ جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کے لیے رہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ, لائک
کسی اور کو دیکھ کے آپ جو ہے نا اس چیز کے اندر اللہ نے ہر بندے کو منفرد بنایا ہے، کسی کو الگ الگ بنایا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ سب ایک سانچے میں نہیں ہم ڈھل سکتے. بالکل اسی طرح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم، تھینک یو سو مچ سمی، بہت شکریہ. بہت یہ زبردست یہاں پہ ہوئی ہے ڈسکشن، ہوپ فلی آپ لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا گا. ایک میرا میسج یہ ہے تمام پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی ماؤں کے لیے، کہ آپ لوگوں نے یہ خبر، یہ نظر رکھنی ہے اپنے بچوں پر کہ وہ ان کا انٹیک کیا ہے. یہ جو جا کر اس طرح کے پاؤڈر یوز کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، مسل بلڈ کرنے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں آج کل ٹین ایجر جا رہے ہیں، اور نئی تو لڑکیاں ہیں تو وہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ویٹ لاس جرنی ہماری ہے، اور ہم 1 میل اے ڈے والی بھی آج کل کانسیپٹ آ گیا ہے. ایک ٹائم یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ڈرگ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا فوری ریزلٹ انہیں آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جس سے فوری ان کا ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے. افیون. یس، تو آپ نے ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے. اور یہ بالکل ڈرگ ابیوز کی طرف بات جا رہی ہے، اور آپ نے جو سلائٹ چینجز ہیں اپنے بچوں کے وہ نوٹس کرنے ہیں. اور آج ہم نے اس کو اس تمام تر موضوع کو اتنا ٹائم دیا اس لیے کیونکہ ابھی چیزیں واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ایکسرسائز ضرور کریں لیکن جنونی نہ ہو. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، آپ زندگی آگے بڑھے گی، ہر گزرتا دن، ہر گزرتی سانس جو ہے وہ آپ کو ایک دن آگے آپ کی زندگی کا لے جاتی ہے. عمر بڑھتی رہے گی. گریسفلی اپنی ایج کو ایکسیپٹ کریں. بہت اچھا ہر فیز ہوتا ہے لائف کا، اور سب نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ اچھے سے رکھیں، مینٹین رکھیں. ویل ڈریس اپ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ فار ایور ینگ رہ سکیں.